ہوں گے، شاد اور خوشی کریں گے. آمین آمین ہاللویا. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، فتح کے دن کے لیے. یاد رکھو دنیا کے مذاہب اپنے لیڈرز کے جنم دن مناتے ہیں. مسیحی پوری دنیا میں یہ واحد قوم ہے جو اپنے لیڈر کا جنم دن بھی مناتی ہے، مرگ دن بھی مناتی ہے، اور پھر جی اٹھتا بھی مناتی ہے. ہاللویا. اور سوچ کے تالیاں بجا ہم نے بہت بڑا کام ہے. ہم دنیا کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں یسوع جیسا کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ. کوئی نہیں ہے یسوع جیسا. اس کے دعوے، اس کی سچائیاں، اس کی باتیں، اس کا کلام، اس کے کام، اس کے معجزات کسی ایک دن اور بھی کوئی میچ نہیں کر سکتا. لاسانی ہے ہمارا یسوع جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہاللویا. حق نہیں گئے کھلو تھوڑی کو دیر ہو رہا ہے. خدا ان کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب. کتنے کو بائبل ہے؟ تو صحیح ہے. تو سارا پکنک نہیں آئے. بائبل بھی کوئی نہیں ہے تو پہلے یار پیچھے بندو یار موبائل میں نکالتے. ہم صحیح ہے یار. جی آئے ہیں عبادت پہ بستہ کھاتی سب. یوحنا کی انجیل سوری اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے لفظوں پر غور کیجیے گا. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان کو کہا تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پہ پھونکا اور ان سے کہا روح قدس لو. جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے کو اس کی خاص برکت. آمین. آئیے کچھ پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. تھینک یو لارڈ. تھینک یو جیسس. خدا ان یسوع جی آپ کے لوگ، آپ کی چراغاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں. پاک جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ لوگ دلوں کو سوچوں سے واقف ہو. خدا آج ایک ایک کو چھوئیے، بلیس کیجیے، اس روحانی خوراک کو ہضم کرنے کی طاقت دیجیے، دل کی آنکھیں روشن کیجیے، بڑی برکت دیجیے یسوع کے نام میں. آمین. تشریف رکھیے گا. ہم سب ہر سال عید قیامت المسیح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں. اسی واقعے کو ہم پھر سے دہراتے ہیں. کبھی متی کی انجیل، کبھی مرکز کی انجیل، کبھی لوکا کی اور کبھی یوحنا کی. لیکن اگر واقعہ یوحنا کی انجیل میں سے میں نے پڑھا تو اس کا ایک خاص مقصد ہے. چند نقطوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہر ایک انجیل نویس کے سامنے ڈفرنٹ آڈینس تھی اور ہر ایک انجیل نویس نے اپنے اینگل سے اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی یوحنا جب لکھتا ہے
تو यूहन्ना खुदा यीशु मसीह के इलाही पहलू, उसके डिवाइन एंगल को पेश करने की कोशिश कर रहा है। हमने यूहन्ना की अंजील 20वां बाब 19वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ा, और तीन ऐसे पॉइंट्स, तीन ऐसे नुक्ते जो आज शाम मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन नुक्तों पर गौर कीजिएगा और खुद भी जब आप कलाम मुकद्दस का मुतालिया करो तो अपने आप को पाक रूह की प्रेजेंस के अंदर, रूह कुदस की हुजूरी में रख के खुदा उनके कलाम का मुतालिया करो तो देखिएगा फिर खुदा उनका रूह किस तरह से दिल की आंखें रोशन करता है। मैं आज चंद एक कोई रस्मी या रवायती बातें डिस्कस नहीं करांगा, थोड़ी सी ठोस चीजें हैं वो हजम करनी होगी। जरा तो बाइबल रीडर है वो समझ आवे, लेकिन जे कोई बाइबल नहीं पढ़ता जिन्होंने आज ही असी बदमदी पढ़ाई है उनके वास्ते बड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ बातें तवज्जो से सुनने लायक है, कुछ बातें गहरी है, लेकिन ये जरूरत है चर्च की अब बुनियादी बातें, रस्मी बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ये जरूरी था कि यूहन्ना की इंजील में से 20वें बाब में से इन बातों को आपके सामने पेश किया जाए। मेरे दिल में बोझ था ये कि जो बातें मैं करने जा रहा हूं, मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूं, और आप मुबारक लोग हो जो आज आप इस जमात का हिस्सा हो। दिस इज बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट, ये रूह कुदस की बदौलत है जो मैं इत्थों तक पहुंच गया हुआ। इसमें मेरी अपनी कोई काबिलियत या कोई लियाकत नहीं, खुदावंद ने ये वक्त मुकर्रर किया और रूह कुदस ने तुझे मौका दिया कि आज हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की इन अमीर बातों पर गौर कर सके। मैं इन आयात को जो पढ़ता हूं, तीन ऐसी बातें। सबसे पहला पॉइंट प्रेजेंस ऑफ गॉड। दूसरा पॉइंट पावर ऑफ गॉड, और तीसरा पॉइंट पर्पस ऑफ गॉड। ये थोड़ी याद रखिए जी। पहला पॉइंट प्रेजेंस, दूसरा पॉइंट पावर, और तीसरा पॉइंट पर्पस। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा उनके कलाम में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, एक क्या दिन है हफ्ते का पहला दिन होता ही झूठ बात, इट्स संडे। आज ही तो सवेरे सवेरे यीशु जिंदा हुआ है। हफ्ते का पहला दिन वर्किंग डे, यूदिया का हफ्ता तो गल्फ का हफ्ता सेम ही है कि ਤੁਹਾਡਾ वर्किंग डे है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ यूदिया का भी वर्किंग डे ही है। वहां पे सबत का ऑफ होता है, सैटरडे का, उनका हफ्ता शुरू होता है संडे से। तो संडे इतवार हफ्ते का पहला दिन है। सवेरे सवेरे लिखा है खुदा यीशु मसीह जिंदा हो गए, बहनों को नजर आए, बहनें गवाहियां लेके पहुंच गई। पतरस को दसंडियां ने, यूहन्ना को दसंडियां ने, किसी को यकीन नहीं आ रहा। इसलिए यकीन नहीं आ रहा, वो माशरा ऐसा था, उस माशरे में औरतों की गवाही मायने नहीं रखती थी, ना बच्चों की टेस्टमनी, ना लेडीज की टेस्टमनी, मर्दों का माशरा था। दो बंदे गल करो तो गल पक्की है, बीबियां भावे चीका मार दिया है, कोई नहीं सुनता। ये मर्दों का माशरा था, कोई नहीं सुनता था। इसलिए बहनें आके बता रही है, हमने यीशु को देखा है, हमने यीशु का तजर्बा किया है। किसी ने इस काम का सीरियस नहीं लिया, इसलिए ये बाला खाना में भी संजीदा और खामोश है। और खुदा उनका कलाम कह रहा है, यीशु उनके बीच में आ गया। खुदा यीशु मसीह का मुकाम ही ये है, उसकी लोकेशन ही ये है, वो बीच में आ जाता है। ही इज अ सेंटर। मुकाशवा की किताब खोलो, चौथे बाब में, पांचवें बाब में यूहन्ना आसमान पर जाता है, कहता मैंने तख्त के सामने बीचों बीच गोया सिवा किया हुआ बना देखा। सेंटर
यीशु का मुकाम ही ये है, सेंटर। जहां पे यीशु सेंटर में आ जाए, बीच में आ जाए, वहां पर इत्मीनान आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। ऐसे यीशु ने आते ही सब तो पहले एक गल की थी, तुम्हारी सलामती हो। इसकी तालीम ही ये थी। अरे इसने तो शागिर्दों को तालीम दी थी कि तुम जिस गांव, जिस गली, जिस घर में कदम रखो, सबसे पहले उनकी सलामती चाहना। अगर वहां पर सलामती के फरजंद होंगे तो सलामती ठहर जाएगी, लेकिन अगर सलामती के फरजंद नहीं होंगे, तुम रद्द किए जाओगे, तो वो सलामती लौट के तुम्हारे ऊपर आएगी। जो इसने तालीम दी थी, ये आप उसके ऊपर अमल करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे बाला खाना में इनके बीच में आ गया, खुदावंद ने आते ही पहली बात यह की, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। सलामती आ जाएगी जिंदगी की, जिंदगी का सेंटर यीशु हो जाएगा। अरे तेरे कारोबार का, तेरे रोजगार का, तेरे खानदान का, तेरी जिंदगी का मरकज यीशु होगा। तेरे तूफान मचे ये थम जाएंगे, सलामती आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा। क़यामतुल मसीह के मौका पे आपके लिए सवालिया निशान है, वेयर इज जीसस? मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे रोजगार में, मेरे कारोबार में यीशु कहाँ है? अरे यीशु सेंटर होगा तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। तेरे घर से भी, तेरे रिश्तों में भी, तेरी जिंदगी में भी, तेरे मामलात में भी। शर्त यह है, ही शुड बी सेंटर। अरे उसका मरकज होना बड़ा जरूरी है। जैसे लिखा है, सुबह सुबह पौ फुटते वक्त पैड़ा चोर पइया ते गईया किथे ने? कबर ते वेखण भी तो गईया ने। अब आप इस बात पे गौर करो, जिन्हों लभण गईया ने बंदा सही सी, लोकेशन सही नहीं है। फरिश्ता कह रहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? पर्सन वॉज राइट बट प्लेस वॉज नॉट राइट। ढूंढ यीशु को रहे हैं, तलाश यीशु की है, लेकिन जगह गलत है, लोकेशन गलत है। आज भी बथेरे ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश दुरुस्त है, लेकिन जगह दुरुस्त नहीं है, फेलोशिप दुरुस्त नहीं है, कंपनी दुरुस्त नहीं है, उठना बैठना दुरुस्त नहीं है। ऐसे नहीं यीशु को लब्बा भी कोई नहीं। अरे वो वहां था ही नहीं, वहां मिलेगा भी नहीं। आप यीशु को कहां ढूंढते हो? लूका की इंजील खोलो, खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, यीशु ने दसिया उन्होंने कि मैनू लभना तो मैं किवें लभांगा। ऐसा लिखा है, यीशु ने उनका जहन खोला। हम जो जहन खोलिया, लिखा हुआ तौरात में से, सहाइफे अंबिया में से, ज़बूरों में से उसने सही पे खोल खोल के बताए, ये जो बातें लिखी हुई थी ये मेरे ही हक में लिखी हुई थी। इसका मतलब अगर यीशु से मिलना चाहते हो, अगर यीशु को ढूंढना चाहते हो, अरे ये और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। खुदा का कलाम खोलो, अरे आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो बंदा बाइबल पढ़ता है वो यीशु को बताता है। इफ यू आर अ बाइबल रीडर, अगर तुम कलाम पढ़ने वाले हो, तुम्हारी मुलाकात हर रोज यीशु से होगी। इफ यू आर नॉट बाइबल रीडर, अगर तुम खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, तो फिर इन्हें पादरियों ने मगर लगते यीशु से नाते फिरोगे, नहीं मिलेगा यीशु। यीशु को ढूंढना है तो सहीफे खोलिए, यीशु को ढूंढना है तो खुदा का कलाम खोलिए। यीशु को पता सी मैं वो चल चले जाना आसमान पे, ये मुड़ के फिर कहना तो मगर मगर यीशु किथे, यीशु किथे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में यीशु की याद आए तो तड़प हो महसूस, ओपन योर बाइबल, जा अपनी कोठरी च बूहे बारियां बंद कर, खुदावंद दा कलाम खोल। तेरे को सिवाय यीशु के होर कोई नहीं होएगा। खुदावंद यीशु आ जाएगा, उसकी हजूरी आ जाएगी। जहां पर यीशु की हजूरी होती है वहां पर इत्मीनान आ जाता है। हालेलुया। सवाल ये है कि आप यीशु को कहां ढूंढते हो? जुम्मे गिरजे सुहा चर्च, अरे नहीं,
وہ تو آپ کے ساتھ آپ کے روم میں جانا چاہتا ہے، اسی روم میں اتنی چھڑ کر دیتے ان کی سب تو وڈی وجہ ہے نو بائبل۔ میں ایسے بتھیرے بچوں کو جاننا مسکت آئے ایئرپورٹ تو ایک منڈا میں تم دسا ان میں لین گیا ایئرپورٹ تو ان روم چ چھڈیا کرسچن بچہ انہیں سب تو پہلے کم پتہ کی کیتا پادری صاحب آ مٹھائی تواڈے میں تو بڑی مہربانی کیا مٹھائی دوجا کام اے بائبل میں کہ یار بائبل میرے کو بہت نہیں یار میری بائبل ہے تسی لے لو میں کہ ہے کہ تو بھی کرے گا اور نہیں تمہیں پتا روم کی جڑا ماحول ہے کتنے موقع ملنا بائبل پڑھن کا یہ تسی لے لو میں کہ بہت اچھا ہے تو مینوں ہی دے دے یہ واقعی نہ تو پڑھنی ہے جڑا بھوکا ہے جن لوڑ ہے میں انہوں دوا گا جا کے۔ یہ حال آج بھی رومز کا ہے۔ جو عمان آئے سا ایک بائبل اور ایک کارڈ دے کے ٹوری سی وہ پوتن کی کون سی بنتے تو تیاری یسر ویزے نہیں ہو گئے پاسپورٹ کنی باری کھلا بائبل ایک باری نہیں کھلی۔ اس لیے یسو نہیں ہے روم میں، اس لیے زندگی میں بھی یسو نہیں ہے۔ نو بائبل سٹڈی، نہ صحیفے کھلے تے نہ کلام کھلیا تے نہ یسو ملیا۔ خدا نے سیدھا سیدھا فارمولا دے دیتا، انہیں کہا کہ کھولو صحائف انبیاء، مضامین کھولو، ارے تمہاری ملاقات یسوع سے ہو جائے گی۔ میں جب یسر بائبل کھولتا ہوں مجھے یسوع ملتا ہے۔ میں پیدائش کی کتاب کھولتا ہوں، ارے پیدائش کی کتاب میں وہ عورت کی نسل سے ہے، خروج کی کتاب میں وہ فصح کا برا، احبار کی کتاب میں وہ کاہن ہے، ارے گنتی کی کتاب میں وہ بابل اور آگ کا ستون بن کے ملتا ہے، استشنا میں وہ نبی جو موسیٰ کی والد تھا، یشوع کی کتاب میں وہ لشکروں کا کپتان ہے، قذاب کی کتاب میں وہ قاضی ہے، سلاطین کا سلطان سیموئیل کا نبی ہے، ارے واز اور انسان کی وہ حکمت، غزل و غزلات کا معاملہ دلہا، اور زبور جسے میرا چوپان کہتا ہے، عیسیٰ جسے امن کا شہزادہ کہتا ہے۔ ارے میں جب خدا اس کا کلام کھولتا ہوں میری ملاقات مسیح یسوع سے ہو جاتی ہے۔ ہاللویا پہلی بات presence of God، ایک اور دھیان نہ سنے ہیں۔ دوسری بات power of God، خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ لکھا ہوا ہے اس نے ان کے اوپر پھونکا اور کہا روح القدس لو۔ یہ یسوع نے کیا کیا ہے؟ What is this act? This is not the power۔ ابھی پاور تو ملنی ہے اعمال کی کتاب میں جا کے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے until you receive the power of Holy Spirit، اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ تجھے پاور ملنی سی اعمال کی کتاب سے آ رہی کتاب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ادھر پینتیکوست میں روح القدس کا نزول ہونا تھا اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بیانیہ کے طور پہ روک دیا۔ رانگ، یہ کوئی بیانہ کو پراپرٹی نہیں ہو رہی جڑا بیانہ دے کے ہاتھ رکھوایا ہے، یہ کوئی بیانہ نہیں ہے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ دھیان سے سنیے گا۔ This is the anointing۔ یاد رکھنا تین طرح کی anointing ہوتی ہے۔ ایک انوائٹنگ ہے پرسنل انوائٹنگ، ایک انوائٹنگ ہے سروس انوائٹنگ، اور ایک انوائٹنگ ہے ڈسٹرکشن انوائٹنگ۔ وہ انوائٹنگ بہت ڈینجرس ہے، وہ خدا کے یسوع نے سب کو انسان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہے۔ پرسنل انوائٹنگ جیسے کیا ہے؟ جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اپنا نجات دہندہ، وہ ہمیں مسا کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، اور جب خداوند کا مسا ہمارے اوپر آتا ہے تین چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک پیار، محبت وہاں چلتی ہے، اور اس کے بارے میں کسی نے سکھایا نہیں ہوتا۔ دیٹ از سپر نیچرل۔ جس دن مسیح کو قبول کیا بندہ خوش خوش رہنے لگ پڑتا ہے۔
محبت سی پیار جنہوں نہیں ملتا سی نہیں بلاتا سی ان سے بھی پیار سے تحمل سے اطمینان سے بات کرتا ہے. دوسری چیز ایمان کسی نے نہیں سکھایا لیکن ایک سپر نیچرلی ایمان اندر پیدا ہو جاتا ہے. ہاں خداوند یسوع مسیح میری خاطر ہوا, اس نے میری خاطر جان دی چونکہ میں گنہگار تھا. تیسری چیز اندر بھوک پیدا ہو جاتی ہے, دل کرتا ہے کلام سنیے کلام پڑھیے کوئی دسے. میں سوال پوچھا میرے گلا ایکسپلین ہو گلا پکھوت گئی ہے. اور یہ سب کچھ سپر نیچرلی ہوتا ہے. جس دن مسیح کو قبول کیا سپر نیچرلی روح القدس آیا اور بھوک پیدا ہو گئی, ایمان پیدا ہو گیا اور محبت نے جگہ گھیر لی, محبت نے دل میں جگہ لے لی. دس از کالڈ پرسنل انائٹنگ. ایک ہے سروس انائٹنگ, اس کا ذکر اعمال کی کتاب ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے until you receive the power of Holy Spirit, اسی شہر میں ٹھہرے رہو. جو قوت مل جائے گی تب تم میرے گواہ ٹھہرو گے. توجہ سے سنیے گا, یہاں پر ابھی سروس انائٹنگ نہیں ملی, یہاں پر ابھی ان کو پرسنل انائٹنگ ملی ہے. جیسے ان کو پرسنل انائٹنگ ملی لکھا خوش ہو گئے. کیوں؟ یقین آ گیا, ایمان آ گیا, یس ہی از جیسس, یہ یسوع ہی ہے. کیونکہ پرسنل انائٹنگ سے خداوند نے ان کو بھر دیا. اب جب پرسنل انائٹنگ سے بڑا سہیل بھائی نجات مل گئی, اب تک یہ یسوع مسیح اس یسوع سے واقف تھے جو ابھی تک ہوا نہیں تھا, جس کو ابھی تک صلیب نہیں دی گئی تھی. لیکن اب اس یسوع پہ نجات لے گئے جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا, جس نے کفارہ دیا, نجات مل گئی. سوال یہ نجات ملی کس کو؟ روح کو, جان کو یا بدن کو؟ انسان تین چیزوں سے بنا ہے. یہ غور سے سنیے, توجہ سے سنیے گا. انسان تین چیزوں سے بنا ہے, روح, جان اور جسم, بدن. روح میرے اندر ہے, یہ میرا بدن ہے, اور یہ جان ہے. آپ کی فیلنگز, آپ کی دل, آپ کی ڈیزائرز, آپ کے ایموشنز, یہ جان ہے. در حقیقت آپ کون ہو؟ یو آر دا اسپرٹ. آپ روح ہو, آپ کے پاس جان ہے اور یہ بدن آپ کو دیا گیا ہے. یہ بدن آپ کا نہیں ہے, آپ کی صحیح پہچان آپ کی روح ہے. ایک پاسٹر فواد جڑا اتنے نظر آ گیا, یہ میں نہیں ہوں. اس بدن کے اندر جو روح ہے وہ پاسٹر فواد ہے, جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا. جو ایلبرٹ کھلوتا ہے تو جو نظر آ رہا ہے ایلبرٹ, وہ ایلبرٹ نہیں ہے. اس ایلبرٹ کے اندر جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے, وہ ایلبرٹ ہے جو فنا نہیں ہو سکتا. یہ بدن ادھار کا ہے. دس از دا ٹیمپل. یہ ادھار کا بدن ہے جس کے اندر روح اور جان ہے. ہم کون ہیں جی؟ اور بولو اسپرٹ. ہم روح ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ جان. اور ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ جسم میں رہتے ہیں. ایک بار پھر ریپیٹ کرو, ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم روح ہے, ہمارے پاس جان ہے اور ہم بدن میں رہتے ہیں. تو جب پرسنل انائٹنگ آتی ہے تو نجات کس کو ملتی ہے؟ روح کو. روح نجات پاتی ہے, جان نجات نہیں پاتی, بدن نجات نہیں پاتا. اب اس بات کو توجہ سے سنیے, پیچھے بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے یار. جب نجات ملتی ہے تو روح نجات پاتی ہے, نہ بدن نجات پاتا ہے نہ جان نجات پاتی ہے. جب روح نجات پا جاتی ہے, جان آہستہ آہستہ نجات پاتی ہے جب روز پاک کلام کا مطالعہ پڑھا جائے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے روحانی غزلیں اور گیت گایا کرو. اس لیے شاگردوں نے یہاں پہ نجات تو پا لی, ایمان لے آئے, پرسنل انائٹنگ مل گئی, لیکن یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے بعد میں ان کو یاد آ رہا ہے اچھا یہ پروفیسی, یہ نبوت تو یسوع کے ہاتھ میں تھی. کیوں؟ کیونکہ
کہ جان آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے، روح انسٹنٹلی نجات پا لیتی ہے جیسے آپ مسیح کو قبول کرتے ہو، لیکن سول فوری طور پہ نجات نہیں پاتی، سول آہستہ آہستہ روح کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اور جب جان اور روح ایک ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہی از ویری اسپرچل، وہ روحانی ہے جس کی روح اور جان ایک ہو جاتی ہے۔ لیکن جان کو روح کے ساتھ ملانے کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ہر روز پاک کلام کا مطالعہ، ہر روز گیت گانا، ہر روز حمد و ستائش، خدا کا کلام پڑھنا سننا، آہستہ آہستہ سول کلین ہوتی جاتی ہے، پاک ہوتی جاتی ہے۔ خدا ان کے کلام لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح سے پاک رکھے، خدا ان کے کلام پر نگاہ کرنے سے۔ پاک کلام کا مطالعہ آپ کی سول کو پیور کر دیتا ہے۔ روح نے تو نجات پا لی، لیکن اب سول نجات کیسے پائے گی؟ ہر روز روحانی مشقیں کرنے سے، ہر روز دعا کرنے سے، ہر روز پاک کلام ایسے نہیں پڑھو اس کے اندر بلا ناغا دعا کرو تاکہ تمہاری سول یہ گندگی سے پاک رہے اور تم آہستہ آہستہ روح کے ساتھ ایک ہوتے جاؤ۔ روح فوری طور پہ نجات پا لیتی ہے، سول جان آہستہ آہستہ نجات پاتی ہے، اور بدن نجات نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدن آپ کا ہے ہی نہیں، یہ ادھار کا ہے، زمین سے لیا ہے، یہ خاک کو خاک میں واپس لوٹا رہا ہے۔ یہ جسم آسمان پہ قبول نہیں ہوگا، وہاں آپ کے لیے ایک جلالی بدن منتظر ہے۔ تم وہی بدن پاؤ گے، اس بدن کو چھوڑنا ہوگا۔ ایسے نہیں اس علم پالوس کے اندر میں ہر روز اپنے بدن کو مارتا کٹتا ہوں، قابو میں کرتا ہوں، اور لیکن کتنی کیا میرا بدن نجات پائے گا؟ بدن نجات نہیں پاتا، بدن کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدن کو قابو میں کیسے رکھا جائے؟ دعا اور روزوں میں ٹھہر کے اپنی خواہشوں کو ہر روز مار کے، جیسے پالوس کہتا ہے میں اپنے بدن کو قابو میں رکھتا ہوں، اور یہ تب تک ہمیں اس کو قابو میں رکھنا ہے جب تک یسوع آ نہیں جاتا۔ جب یسوع آ جائے گا تو یہ بدن نہیں رہے گا، یہ بدن جلالی بدن بن جائے گا، اور ہم اپنے خداوند کے ساتھ اس کے حضور میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کبھی کسی نے سنے کسی کو گواہی، میں نے آسمان پر اپنے بزرگوں کو دیکھا لیکن وہ بزرگ نہیں تھے، وہ جوان لگ رہے تھے؟ کوئی ایسی گواہیاں سنی نے؟ ہم نے اپنے گرینڈ فادر کو دیکھا، ہم نے اپنے نانا کو دیکھا، دادا کو دیکھا، میں نے اپنے فادر کو دیکھا، وہ 65 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن جب میں نے ان کو آسمان پہ دیکھا خواب میں رویا میں، وہ بالکل 25 سال کے لگ رہے تھے، 30 سال کے جوان لگ رہے تھے۔ کیوں؟ کہ خداوند کا کلام بتاتا ہے ہم مسیح کی مانند ہوں گے۔ یہ مطلب آسمان سے تھوڑی ود تو ود بھی عمر 33 سال تو اتنے نہیں جانی، یا 33 سال تو کٹ تو یا 33 سال میں کوئی مسیح سے زیادہ بزرگ نہیں ہوگا، کوئی مسیح سے بڑا نہیں ہوگا، کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یا تو آپ کی عمر 30 سال 33 سال، یا پہ اس کو تھلے آسمان پر کوئی آپ کو بزرگ نظر نہیں آئے گا۔ وہاں پر ایک ہی بزرگ ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا کے سمجھ آ گئی؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ You are spirit. I have a soul and we live in a body. میں روح ہوں اور میرے پاس جان ہے، اور ہم روح اور جان ہم دونوں کہاں رہتے ہیں؟ باڈی میں، بدن میں رہتے ہیں۔ آپ کی اصلی پہچان یہ جو نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے، آپ کی اصلی پہچان اس خیمے میں، اس بدن کے اندر ہے۔ That is real you are. Spirit. ہوا کیا باغ عدن میں یاسر؟ ہوا کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے آدم کو بنایا، مٹی لی، دم پھونک دیا زمین پر۔ خداوند کا کلام کہتا ہے روح کے موافق چلو۔ روح کے موافق چلنے کا مطلب فالو دا اسپرٹ۔ جب آدم کو بنایا اس کے اندر روح پھونک دی، جان ایکٹیویٹ ہو گئی،
بدن ایکٹیویٹ ہو گیا، اور جب روح اور جان اور بدن کا ایک پتلا بنایا جسے آدم کہتے ہیں، ان تینوں میں سپیریئر کون تھا سیر بھائی؟ اسپرٹ ہے. روح حاکم المطلق تھی، روح حکمران تھی، جان اور بدن کو روح کے موافق چلنا تھا. بدن جو کہ ظاہری ہے، نظر آتا ہے، یہ ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جو ظاہری اور نظر آتی ہیں. روح جو نہ تو ظاہری ہے نہ نظر آتی ہے، انویزیبل ہے. اس لیے روح اس لیے ڈالی گئی تاکہ انویزیبل چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. بدن کنیکٹ کرتا ہے دنیا کے ساتھ آدم کو، لیکن روح کنیکٹ کرتی تھی ڈیوائن رن کے ساتھ، اس روحانی عالم کے ساتھ روح کنیکٹ کرتی تھی. اس لیے روح کو سپیریئر بنایا گیا تاکہ جان اور بدن روح کی پیروی کرے جو روح کہہ رہی ہے. یا میں ہولی اسپرٹ کی بات نہیں، میں اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں جو انسان کو دی گئی، تاکہ جو روح چاہ رہی ہے، جہاں روح جا رہی ہے، جو روح کہہ رہی ہے، جان اور بدن اس پہ آمین کرے. لیکن ہوا کیا؟ باغ عدن میں بدن کو ایک اور سپورٹر مل گیا. بدن کو جب وہ سپورٹر ملا، جان کمزور پڑ گئی. بدن نے بغاوت کی اور روح کو بولا کہیں تیری پیروی نہیں کرنی، کہیں تیرے فالو نہیں کرنا. جب روح کی پیروی نہیں کی، روح مرجا گئی، روح مردہ ہو گئی. اس لیے خدا ان کا کلام ہمیں کہیں نہیں کہتا کہ تم جسمانی مردہ ہو، روح کا کلام کہتا تم روحانی مردہ. روح مر گئی، روح مر چکی تھی. جب روح کی پیروی نہیں، اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، اسپرٹ واز ڈیڈ. روح مردہ تھی لیکن جسم زندہ تھا اور جان زندہ تھی. اب جسم چاہ رہا ہے، جان دکھا رہی ہے اور خواہشیں پوری ہو رہی تھی. اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی شخصیت ہو جو روحانی طور پر زندہ ہو، جو جان کو بحال کرے اور بدن کو گناہ سے آزاد کرے. اور روئے زمین پر البرٹ کوئی ایسا نہیں ملا جو روحانی طور پر جو زندہ ہو، جس کی روح زندہ ہو اور جس کی جان سلامت ہو اور جس کا بدن آزاد ہو. اس لیے ایک بدن تیار کرنا بڑا ضروری تھا، اور وہ آپ زمین پر آیا جو آپ روحانی طور پر زندہ تھا تاکہ ہمیں روحانی طور پر زندہ کر سکے. ہاللیلویہ. اس نے آ کے اپنی جان دی. وہ گناہ جو انسان کے اوپر تھے، اس نے وہ گناہ اپنے پر لے لیے، اپنی جان سے پر دی اور مجھے اور آپ کو آزاد کیا. ہمارا رشتہ پھر ایک دفعہ باپ سے ملا دیا. ہاللیلویہ. سمجھ آ رہی گل نہیں؟ سمجھ آتی ہے البرٹ یہاں پہ کیوں یسوع کا صلیب پر جان لینا ضروری تھا. جانتے ان بھی نہیں جا سکتی، آپ بنے انسان کے لیے جان دینی تھی نا، تو کسی بھی طریقے سے جان دی جا سکتی تھی. صلیب پر جان دینے کا کیوں ضروری تھا؟ یسوع لکڑی پر لٹکے، وہ شروع سے دکھاتا آ رہا ہے، انبیاء کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کلام کے ذریعے وہ شروع سے یہ تصویر پیش کرتا آ رہا ہے خدا کہ بیٹا آئے گا، وہ اپنی جان دے گا، لیکن جان صلیب پہ دے گا، وہ لکڑی پر ہی لٹکے گا. کیوں لکڑی پر لٹکنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ غلط یا سرت شروع ہوئی تھی، جہاں سے آغاز ہوا تھا لازم تھا کہ پھر وہیں پر اختتام کیا جائے. تو آغاز کہاں پہ ہوا تھا؟ باغ عدن، جسے کہا گیا وہ خدا کا باغ جو کوہ مقدس پہ تھا. کوہ کا مطلب پہاڑ. The Garden of Eden was on the mountain, holy mountain, مقدس پہاڑ پر تھا. اور ایک اور پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے، کلوری کا پہاڑ. ہم عدن کے اندر دیکھتے ہیں، باغ کے اندر دیکھتے ہیں، لکڑی کے ساتھ یا پھر ایک پھل لٹکا ہوا ہے. کلوری کے پہاڑ پہ دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی لکڑی کے اوپر ایک پھل لٹکا ہوا ہے. عدن کے اندر پہلے آدم نے لکڑی کے اس پھل پہ ہاتھ ڈالا تو جربا تو ہو گیا، لیکن احساس نہیں تھا ہوا. کہیں پہ آدم نے خدا کو یہ نہیں کہا I'm sorry، کہیں پہ ہوا نے یہ نہیں کہا I'm sorry. آدم نے کہا اونے کہا اونے، سب کہنا میں
میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا. مطلب پہلے آدم نے جب اس پہلے پھل پہ ہاتھ ڈالا تجربہ تو ہوا لیکن احساس نہ ہوا. لیکن اب لکڑی پہ ایک اور پھل لگتا ہے. اب جب میں اور آپ گنہگار انسان اس پھل پہ ہاتھ ڈالتے نہ صرف روحانی تجربہ ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے ان کے لیے. اور میں گنہگار ہوں، مجھے معافی کی ضرورت ہے اور مجھے توبہ کی ضرورت ہے. یہ احساس پہلے آدم کو نہیں تھا ہوا، لیکن اس دوسرے آدم کی وجہ سے آج ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو صلیب کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور پہلے آدم کا ہاتھ پھل کی طرف بڑا تھا، دوسرے آدم کے اسی ہاتھ کو صلیب پر چڑھ دیا گیا. پہلے آدم کے پاؤں اس کو باغ عدن سے باہر لے گئے تھے، دوسرے آدم کے اسی پیروں کو صلیب پر چڑھ دیا گیا. ارے پہلے آدم کی پسلی میں سے اس کی دلہن نکالی گئی، لیکن افسوس وہ اپنی دلہن کے ساتھ ہی خدا ان کی حضوری سے چلا گیا. دوسرے آدم کی بھی کلوری کے پہاڑ پر پسلی چھینٹی گئی جس میں سے اس کی دلہن یہ کلیسیا نکل آئی، مگر دوسرا آدم اپنی دلہن کو لے کے اپنے باپ کی حضوری میں چلا آیا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور خدا مجھے سے زوردار تعلیم کا یہ کلیسیا وجود میں آ گئی ہے، نجات مل گئی ہے. پہلی بات presence of God، دوسری power of God. power of God پتہ کیجئے باغ گتسمنی میں البرٹ روح القدس نے یسوع کو چھوڑ دیا تھا. یسوع مصلوب ہوا صلیب پہ، 7 کلمات ہوئے اور بعد 7واں کلمہ تھا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کے بعد ہمیں پترس کا خط بتاتا کہ یسوع نیچے کے علاقے میں ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی پوری زندگی میں جو بھی کرتے ہیں روح القدس کی قدرت سے کرتے آئے. وہ مجسم ہوا روح القدس کی قدرت سے، وہ ابلیس پر غالب آیا بیابان میں روح القدس کی قدرت سے، اندھوں کی آنکھیں کھولی روح القدس کی قدرت سے، لنگڑے چلے روح القدس کی قدرت سے، مردے زندہ ہوئے روح القدس کی قدرت سے. اب جب وہ نیچے کے علاقے میں اتر رہا ہے، there is no روح القدس، ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ابلیس کو کنچیاں کیسے کھولیں گے آپ؟ ارے اب تک تو سب کچھ آپ روح القدس کی قدرت سے کرتے ہیں. تو اب جب ابلیس کے روبرو ہوئے تو آپ نے کل جہان کی کنجیاں کس طرح سے چھینی. پالوس رسول اپنے خط میں کہتا ہے خدا کے ہتھیار جس سے وہ ابلیس کا مقابلہ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب نیچے کے علاقہ میں اترے تو اس کی صداقت، اس کی راست بازی، اس کا ایمان جس کے سامنے ابلیس ٹھہر نہ سکا، ارے وہ اس کی سچائی، اس کی صداقت کا، اس کی پاکیزگی کا سامنے نہ کر سکا. کنجیاں چھٹ کے اور وہ نس گیا. خداوند یسوع مسیح اور پتار نے کہا اور زمین کا کوئی اختیار میرے پاس ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر سمجھ میں نکال دی لگواتیاں نہیں لگی. ادھر بچاری سے ترجمہ کرنا. ارے یسوع کے لیے زور دو. میں جب اس سارے واقعے پہ غور کر رہا تھا، ایلبرٹ بھائی نے تلاوت کی، متی کی انجیل میں سے لکھا ہوا ہے پیڑا سویرے سویرے اٹھیا نے وہ یہ نکالی جا کر آئی تھی کہ 9 بجے لینی تھی اور کنے آنا سی تواڈے علاوہ کہیں نہیں سی آنا. یسوع کی کیوں پئی سی؟ نو بڑی کیئرس نہیں چاہیے، یسوع کسی کو چاہیے نہیں تھا. تو بھی رات میں آ جاتی ہے کل ٹینشن وہ پھوٹتے ہو سویرے سویرے آئی. کیوں وائے شماؤں کیوں؟ جیو کلچر کو سمجھو. یہودی کلچر میں جب مردے کو دفنا دیتے ہیں تیسرے دن فیملی والے مسالے لے کے وزٹ کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ وزٹ 7ویں دن ہوتا ہے. پھر تھرڈ وزٹ
40 दिन पूरे ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, चौथा ਤੇ आखिरी विजिट जो साल पूरा हो जाता है। जब वो साल बाद आते हैं तो पत्थर का एक बॉक्स लेकर आते हैं, उसको ऑक्सीज बोलते हैं। पत्थर के उस बॉक्स के अंदर वो हड्डियां जमा करते हैं, हड्डियां बॉक्स च पाते हैं, उत्ते जिहड़ियां हड्डियां ने ਉਹਦਾ ਨਾਂ लिख ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ स्लैब ਤੇ मुर्दा रखा सी उसी स्लैब के थल्ले बॉक्स रख देते हैं यादगारी के लिए। इन्होंने ये ट्रेंड लिया कहां से? ये मिस्र के गुलाम सन, इनके बाप दादा मिस्री इन्हों को अपनी मम्मियां ते मसाले लवाते सन, ये उत्थे मसाले भरते सन, इन्होंने सारा पता ही केड़ा मसाला है, ये ट्रेंड सन, इन्होंने मिस्र को सीखा सी। लेकिन याद रखिएगा कि मिस्री बॉडी को बचाते थे, वो बदन बचाते थे, लेकिन ऐ 2 कदम आगे आ गए, क्योंकि यूसुफ जब मिस्र में मरा, यूसुफ ने कहा था कि जब तुम वादे की सरजमीन में जाओ मेरी एक एक हड्डी इथों लैके जानी। इन्होंने डब्बे दे विच मुकद्दस यूसुफ दी हड्डियां पैक करके चुक के लैके आए सन। ना सिर्फ यूसुफ दी, अपने अबे दी भी लाए सन, याकूब की भी हड्डियां बॉक्स में बंद करके लाए थे यादगारी के लिए। और ये इनको याद था कि हमने अपने बुजुर्गों को किस तरह से ऑनर देना है। मिस्री बदन बचाते फिरते सन, ते यहूदी हड्डियां बचाते फिरते सन। लेकिन मैं शुक्र करना यासर कलीसिया के ऊपर, अरे खुदावंद ने ऐसा भेद खोला, ना असी बदन बचाने, ना असी हड्डियां बचाने, अरे चर्च दे असी रूह बचाता फिरता है। चार तो हो गए। दूसरी बात, तीसरी बात, पर्पस ऑफ गॉड। खुदा कहता है जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। बाप ने किस तरह से भेजा उसको खादम के तौर पे। खुदा ने पादरी बनाया तो होना नहीं कि तू लीडर ही बन जाए, जो मैं कह रहा वही होना चाहिए। अरे नहीं, खादम शुड बी सरेंडर्ड। यूहन्ना 3:13 बाप खोलो, वहां पे खुदा यीशु मसीह शागिर्दां दे पैर धोने ने किवें धोता, उन्हें अपना कुर्ता मिला रखा। खुदा क्यों उस तो पहले बहस हो रही थी, हम में से बड़ा कौन है। खुदा ने कहा मैं तो दसना कौन बड़ा। लिखा हुआ उन्हें तामिये से पानी मंगाया, अपना कुर्ता लाया, क्योंकि यहूदी कल्चर में पैर धोना सबसे हकीर काम था। यहूदी अपने घर में अपनी कौम के मुलाजिम रख लेते थे, लेकिन पैर धोने के लिए कभी कोई यहूदी अपने यहूदी भाई को नहीं था रखता। इस काम के लिए, जो कि उनकी नजर में हकीर काम था, गुलाम खरीदा जाता था। और गुलाम का तरीका ये होता था, पैर में जूती नहीं थी होती और तन पे कुर्ता नहीं था होता, और धोती नहीं मलेट के सारी दिहाड़ी बाहर खुले च बैठा रहता सी, चावां दे साबन लैके। जेड़ा कोई आवेगा ओदे हत्थां ते पानी, ओदे पैरों में पानी, वो उसको धोता साफ करता। ये गुलाम का काम था। शागिर्दां दी बहस चलन रही है, हम में से बड़ा कौन। खुदा कह रहा मैं तो दसना कौन बड़ा। जैन जी यीशु ने कुर्ते लाए, डर गए नहीं, खुदा खुदा कह रहा है जे खादम अपने आप उस लेवल से लै जाओ जिथे दुनिया का हकीम जान। सरेंडर, खादम झुका हुआ सरेंडर हो। खुदा कह रहा जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, खादम बन के, हम्बल होके, झुका हुआ सरेंडर। जिसके गुनाह तुम बख्शो बख्शे गए, जिसके गुनाह तुम कायम रखो वो कायम रहेंगे। इसका क्या मतलब, आप गुनाह माफ कर सकते हो? नो, इस बात का मतलब खुदा ही माफ कर सकता है। तो इस बात का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपकी गवाही से, आपके कलाम से हर वो शख्स जो ईमान ले आएगा, जब तुम शिफात करोगे तो वो निजात पाएगा। लेकिन जो तुम्हारे कलाम को रद्द करेगा उसके गुनाह उसके ऊपर कायम रहेंगे। दिस इज द मैसेज। रेजरेक्शन पावर यह है कि क्या मतलब मसीह आपको बाख्तियार बना देती है। ईद क्या मतलब मसीह मसीह की पहचान करा देती है। ईद क्या मतलब मसीह रूप से भर देती है। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं यहाँ पे
जो चाइल्ड ऑफ गॉड है। मैं अफगानिस्तान से निकला कितने हैं जो चाइल्ड ऑफ गॉड है? हाथ थोड़ा ध्यान ना सुने गल खुद हाँ मैंने दसो कितने हैं जो सन ऑफ गॉड है। सन का मतलब सिर्फ मेल्स नहीं, मेल्स फीमेल्स यू बोथ आर सन। अगर आप चाइल्ड हो तो फिर सन नहीं हो, अगर सन हो तो फिर चाइल्ड नहीं हो। मैं कोई अपने लोग नहीं गल कर गलतियों का खत्म दसता। जो चाइल्ड है, जो मसीह में बच्चा है, वो गुलूस गुलाम की तरह है जो गुनाह के नीचे है। तो अगर तो आप मसीह में अभी तक चाइल्ड ही हो तो आप अभी भी गुनाह के नीचे ही हो। बालक ही नहीं होंगे 10 साल हो गए गिरजा मैंबर ही बने अभी तक, रूहानियत में बड़े ही कोई नहीं, वही गीत वही हवाले वही दुआवां रखिया रखिया। ऐसा शख्स बच्चा है, मसीह तो है लेकिन मसीह में बच्चा ही है। और आसमानी बाप ऐसे बच्चों को लेकर बहुत परेशान है। क्यों? साडा 5 साल का बच्चा हो 2 साल का हो सिरलैक खाता समझ आती है, वो 8 साल का होकर सिरलैक ही मांगता हो तो माँ प्यो वास्ते परेशानी वही तो बेटे कुछ हो गया जो खाना पीना नहीं स्वाय सिरलैक कुछ असर नहीं होता। ये ममा फिक्रिया है वालदैन के लिए। वैसे ही जब आसमानी बाप देखता हूँ 10 साल तू सुहाग चर्च आने हैं आज तक तू दुआ नहीं की गया, ये मतलब तू बच्चे नहीं है, तू सिर्फ गिरजे हासिल नहीं पूरियां करन दिया। अब ये बयानिया ये क्राइटेरिया नहीं है आसमान की बादशाही का। यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। तुम ये गलत दसिया है कि महीने बाद तनख्वाह मिलेगी तो एक बयानी दे देंगे, शुक्रगुजारी 6 महीने बाद। चलो नहीं, यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। हाँ लेकिन वो जो सन्स ऑफ गॉड है वो है जो रूह में है और रूह की हदायत से चलते हैं। जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो ही उसके बेटे हैं। कितने ने रूह की हदायत का चलना है? और मैं समझ सकता हूँ, थोड़े हाथ चलाएंगे, थोड़ा मैं फोर्स नहीं कराऊंगा। यस, लेकिन ईदे क़यामतुल मसीह अजीजों हमारे अंदर ये एहसास दिलाती है मैं मसीह की बच्चा ही नहीं बने रहना। अरे मुझे रूहानियत का एक और दर्जा तय करना है, मुझे मसीह की पहचान में बढ़ना है, मुझे एक कदम और आगे जाना है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है जिनके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शेंगे, जिनके गुनाह कायम रखोगे कायम रहेंगे। गुनाह बख्शे कैसे जाएंगे? करना क्या है? चर्च को मैं आखिरी गल करांगा, 3:45 हो गए। ध्यान ना सुने होगा क्या? चर्च करेगा क्या? पुराने अहदनामा में रूह आता था तो नबी की कहते सन रब्बुल फौज फरमाता है। जब रूह आता था रब्बुल फौज फरमाता है। फिर यीशु आ गया। अब यीशु क्या कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हम ना तो पुराना अहद रहा तो ना यीशु रहा। अब चर्च आ गई तो अब चर्च क्या कहता है? चर्च ना तो ये कहता है कि रब्बुल फौज फरमाता है, चर्च अब ना तो ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। तो चर्च फिर कहना की है? चर्च कहता है कि मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं और फिर चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे आज अपने हर काम में अपने हर मामले में कहिए यीशु के नाम में मामला यीशु के नाम में खुल जाए। हम दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाए। मेरे रास्ते यीशु के नाम में बहाल हो जाए। मेरे सारे मामला, मेरे रिलेशन, मेरे रुपए पैसे के काम यीशु के नाम में बहाल हो जाए। हालेलुया हालेलुया